یوسف نظر صاحب، یوکرین کی جس طرح اویس توحید صاحب نے بات کی، یو ایس اب تک تقریباً $18 بلین جو ہے وہ یوکرین جنگ پر خرچ کر چکا ہے، اور اس جنگ کا جو امپیکٹ یورپین اکانومی پہ رہا، آپ اس کو بڑی آپ کی اس پر گرپ ہے۔ کتنی پاسبلٹی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ رکوا پائیں گے آپ کی نظر میں؟ میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ کی تو پوری کوشش ہوگی کہ وہ جنگ جو ہے جتنی جلدی بند ہو سکتی ہے بند ہو جائے، اس لیے کہ ان کو یوکرین کو مزید امداد دینے میں یا نیٹو کو مزید جو ہے فائنینشیل ایڈ فراہم کرنے میں کوئی دلچسپی ہے نہیں۔ وہ اپنے پہلے دور میں بھی نیٹو کو انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ جو اکنامک فال آؤٹ تھا یوکرین کی وار کے بعد، اب جو 2 سال پہلے جو آئل کی پرائسز تھی، اب جو ان کا لیول ہے وہ 40% کم ہے، تو گیس پرائسز بھی بہت نیچے آ گئی ہیں۔ تو وہ جو ایک دم جو کمپلشن تھا کہ جی یہ بہت بڑا کرائسس ہے، اس کی کرائسس کی شدت میں بہت کمی واقع ہو چکی ہے۔ تو میرے خیال سے تو یہ تو ابھی بھی انہوں نے کہا تھا کچھ دن پہلے ٹرمپ نے کہ میں تو اگر صدر بنا تو میں تو 24 گھنٹے میں اس وار کو ختم کروا دوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس وار سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اگر وہ اس پہ یقیناً جو فائنینشیل ایڈ کو کٹ کرتے ہیں، اور وہ تو یہاں بھی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اس وار کے ختم کرنے کے لیے یہ ضرورت پڑے کہ یوکرین جو ہے اپنے علاقے کا تھوڑا حصہ جو ہے وہ رشیا کو دے دے، حالانکہ یوکرین تو اس سے اتفاق نہیں کرے گا، تو وہ تو اس کے لیے بھی تیاریاں آمادہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ تو بات کلیئر ہے کہ وہ یہ جنگ جو ہے اگر وہ زور ڈالیں گے تو یقیناً یہ ان کی طاقت ہے، اور اس وقت امریکہ میں ماحول ہے کہ ان کے پاس ہر طرح سے اکثریت ہے، سینٹ میں بھی اور لگتا ہے کہ کانگریس میں بھی ہوگی، تو پھر تو وہ ان کے بعد بہت بڑا اوپن ان کے پاس گراؤنڈ ہوگا کہ وہ جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ زیادہ ان کو چیلنج میرے خیال سے کرنا پڑے گا مڈل ایسٹ میں، اس لیے کہ پاکستان میں تو مجھے نہیں پتا کیا تاثر ہے، لیکن اسرائیل کا تعلق ہے، جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ تو زیادہ جو ہے ٹرمپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور ٹرمپ بھی جو ہیں انہوں نے ماضی میں بھی ایسے اقدام کیے تھے جو شاید کسی امریکی صدر نے پہلے نہیں کیے تھے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اسرائیل کا جو آکوپیشن تھا گولان ہائٹس کا، اس کو ریکگنائز کیا تھا۔ تو ایران کے ساتھ اسرائیل کی ٹینشنز میرے خیال سے بڑھ سکتی ہیں، اس حوالے سے پاکستان جو ہے خدا نخواستہ تھوڑے پریشر میں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ چائنا کی اور امریکہ کی جو ٹینشن کی وجہ سے پاکستان میں کوئی سگنیفیکنٹ پریشر آئے گا، میں معاف کیجیے گا ایسے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ صورتحال جو ہے جو کولڈ وار کی سچویشن تھی رشیا کی اور امریکہ کی، وہ صورتحال سے بہت مختلف ہے۔ اس دفعہ جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے وہ یا تو ٹیرف یا ٹریڈ وارز ہیں یا پھر ٹیکنالوجی ہے۔ یہ اتنا جو ہے یہ جیوگرافیکل کانفلکٹ نہیں ہے، اس کی نیچر بہت مختلف ہے۔ تو پاکستان تو میرے خیال سے اگر اپنا صحیح طرح سے چلے، جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان کے لیے تو اس میں اپارچونٹی بھی کریٹ ہو سکتی ہے۔ اگرچہ کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان سے تعلق صرف اسی وقت رکھا تھا جب ان کو افغانستان سے وڈرال کرنا تھا، اس کے علاوہ ان کی پاکستان میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی، نہ ہی اس کیمپین میں، نہ ہی ان کے کسی اہم عہدیدار نے ان کی پارٹی کے یا ان کی کیمپین کے پاکستان کا ذکر تک نہیں کیا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ اچھی بات ہے کہ اگر پاکستان آف دا ریڈار رہے تو ہمارے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی تشویش کی بات ہونی چاہیے۔ اویس توحید صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک پولیٹیکل سا سوال ہے، حالانکہ ہم فورن افیئرز پہ بات کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا جو ایک نظریہ ہے، بلکہ زلفی بخاری صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ واشنگٹن جا رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے ان کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے داماد ہیں، ان کے ساتھ مراسم بھی ہیں کہ جی وہ ان کے ساتھ مل کر اور عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے، یا جو مبینہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی اس پر بات کریں گے۔ اس کا کیا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے جو ابھی بات ہو رہی تھی، ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ اس پہ تو دو رائے نہیں ہے عدل کے، یہاں پہ جو پاکستانی ڈائسپورک کمیونٹی ہے اس کا ایک بڑا حصہ کا جھکاؤ جو ہے وہ عمران خان صاحب یا ان کی تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی ہے اور یہ چاہت ہے، اور اس کا وہ بربلا اظہار بھی کرتے ہیں، پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن ہو یا پھر کانگریس کے جو ممبران ہیں اراکین ہیں ان کے ساتھ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید ٹرمپ جو ہیں آئیں گے اور اس کے بعد فوراً ان کی رہائی کا پروانہ کا اجرا ہو جائے گا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ یہ ایک بڑے ایشوز کی جو بات ہو رہی ہے کہ امریکہ چائنا، امریکہ انڈیا کے بڑھتے ہوئے تعلقات، انڈو پیسیفک، پھر ظاہر بات ہے کہ ٹرمپ چاہیں گے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ڈومیسٹک کہ اینٹی امیگریشن لاز، اور دوسرا اکانومی کو بہتر کرنے کا، اور تیسرا یہ وہ ان کا جو بیسک ہے کہ امریکہ فرسٹ اور اینٹی گلوبلزم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غیر ملکی جو جنگیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا ڈیموکریٹس نے وہ نقصان پہنچایا ہے امریکہ کی اکانومی کو، یا امریکیوں پر بوجھ ڈالا ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک بہت بڑا ایک سینیریو سامنے ہوگا جب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی، اور ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ آبویسلی مڈل ایسٹ کی جنگ ہے۔ اور دوسری میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو حالانکہ غیر ملک جو فورن پالیسی کے ایشوز ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں حاوی رہے ہیں انتخابات پہ، اور بہت بڑی وجوہات سامنے آ رہی ہیں کہ کاملا کیوں آ رہی ہیں، بائیڈن کی پالیسیز کی کنٹینیوشن جو ہے ان کو بوجھ بنی، اور انہوں نے غلط کہیں اپنا نیریٹو بنایا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے شاید پاکستان کے ناظرین کے لیے وہ ہو کہ جو ایک مشیگن کی جو ریاست تھی جہاں پہ بڑی تعداد میں عرب امریکنز ہیں یا پیلسٹینین امریکنز ہیں، لیبنیز امریکنز ہیں، بہت بڑی تعداد میں، ڈیئر بورن اس کا بہت ذکر ہوا ہے، قصبے کا، شہر کا، اور دوسرے ڈیئر بورن ہائٹس کا ذکر ہوا ہے، وہاں پہ مشیگن میں ہار گئے ہیں۔ اور مشیگن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 2000 کے اندر اتنا بڑی بھاری تعداد میں ووٹ مسلم ووٹرز کا یا عرب ووٹرز کا پڑا تھا جب جارج ڈبلیو بش نے وعدے کیے تھے اور ایل گور کے مقابلے میں وہ جیتے تھے، پھر 9/11 ہوا تو وہ پھر ساری سپورٹ وغیرہ وہ پھر ڈیموکریٹک پارٹی پہ چلی گئی، علاوہ 2016 کے جب ٹرمپ ایک معمولی اکثریت کے ساتھ وہاں سے جیتے تھے 10-12 ہزار ووٹ سے۔ تو وہاں پہ جو تیسری جو گرین پارٹی کی امیدوار ہیں ان کو بھی ووٹ پڑے ہیں، ڈاکٹر جل اسٹائن، آپ کو پتا ہے کہ وہ پرو جو پیلسٹینین ڈیمونسٹریشنز تھے اس کا بڑا حصہ رہی ہیں، پیس پروسیس کا حصہ رہی ہیں، ان کو پڑے ہیں۔ 3 حصوں میں بڑھ گئے اس مشیگن اسٹیٹ میں جس کا بہت چرچا ہو رہا تھا، حالانکہ 7 سوئنگ اسٹیٹس میں 5 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں، تو اور انکلوڈنگ مشیگن، تو پھر کاملا ہیرس تو کہیں پھر سامنے نہیں تھی، ظاہری بات ہے۔ تو ایک وجہ مسلم ووٹرز کی جو ووٹ ڈالنے کی ہے وہ بھی ٹرمپ جو صاحب ہیں ان کو پڑے ہیں، اور کاملا ہیرس کو بائیڈن کے مقابلے میں کافی کم پڑے ہیں۔ بائیڈن مشیگن بھی جیتے تھے، جارجیا بھی جیتے تھے، اور پینسلوینیا جیتے تھے، اور ان تینوں جگہ پہ جو مسلم ووٹرز وغیرہ ہیں یا اوور آل ان کا ووٹ کاملا ہیرس کو پڑا ہے۔ تو سول سرچنگ جاری ہے، آخری جملے، سول سرچنگ جاری ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں کس طرح ریگین ہوں گے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے فلوریڈا کے اندر صلاح مشورے کر رہے ہیں کہ فیوچر ایڈمنسٹریشن کے اندر کیا کچھ ہوگا۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں بائیڈن جو ہے وہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں قوم سے پہلی دفعہ، اور ایک پیسفل ٹرانزیشن کی بات کی ہے انہوں نے، اور 20 جنوری کو جو سارے مراحل کے بعد 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے وہ ٹیک اوور کرے گی۔